بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر بے شمار عنایتوں میں سے ایک عنایت شب قدر بھی ہے۔ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اس امت کو یہ رات عنایت کی۔ اس سے پہلے کسی کو ایسی رات نہیں ملی کہ جس میں تھوڑی سی عبادت کر کے بے حد و حساب اجر و ثواب بندہ حاصل کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ شب قدر کی عظمتوں کی ایک بڑی وجہ قرآن پاک کا نزول ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی مرتبہ اکٹھا قرآن شب قدر میں نازل ہوا۔ تو رب کا کلام جس رات میں نازل ہوا اس رات کو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا عظمتیں عطا فرمائی کہ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو شب قدر ہے یہ 1000 مہینوں سے کہیں بہتر ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس خواہش کا اظہار کرنے لگے کہ پہلی امتوں کے لوگ ہزاروں مہینے عبادتیں کرتے تھے تو ہمیں بھی کوئی ایسی سعادت مل جاتی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عنایت ہوئی محبوب کی امت پر کہ تم ایک رات محنت کرو، تمہیں 1000 مہینوں سے بھی بہتر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب 1000 مہینے 83 سال 4 ماہ، انسان کی عمر ہی اتنا ہونا مشکل ہے، اور اگر اتنی عمر مل بھی جائے تو اس قدر عبادت سارے ہر وقت میں بندہ کر نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کی امت پر کتنا کرم فرمایا ہے۔ تو ان لمحوں کو ہمیں بڑا قیمتی سمجھنا چاہیے۔ ماہ رمضان کا آخری عشرہ خاص کر جو ہے ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں، ہم ماہ رمضان کو رخصت کرنے کے لیے اور عید کی تیاریوں میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنا قیمتی یہ عشرہ گزر گیا ہے۔ حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل یہ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے شروع ہوتے ہی عبادت میں زیادہ کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے اور راتوں کو شب بیداری کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے، ان کو بھی جگایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس میں چاہیے کہ یہ آخری عشرے کی جو راتیں ہیں ان میں اٹھ کر خود بھی عبادت کریں جس قدر ہو سکے، اور اپنے بچوں اور گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ رحمتیں حاصل کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آخری عشرے کو خاص کر اعتکاف کے لیے بھی اسی لیے منتخب فرمایا تھا کہ اس میں شب قدر آتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتاتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کے آخری عشرے میں جس قدر محنت فرماتے تھے عبادت میں، کسی اور وقت میں اتنی محنت نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ بڑے قیمتی لمحے ہیں، اور چلو 10 راتیں نہیں تو 5 میں کوشش کر لیں۔ طاق راتیں جو ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، اس میں تو ضرور ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں نا، کیونکہ ایک روایت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر من الوتر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری 10 راتوں میں سے جو طاق راتیں ہیں ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو یہ طاق راتیں 5 راتیں عبادت کر کے اگر ہمیں 30,000 راتوں سے بھی زیادہ کا ثواب ملتا ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں، بہت سستا ہے، یہ بڑا بہترین پیکیج ہے۔ دنیا میں کوئی اگر ہمیں 1 کے بدلے میں 6,000 دیتا ہو تو ہم بھاگے جا کے لیں گے، تو یہاں یہی ہے ریشو بنتی ہے کہ 5 راتوں کی کے بدلے میں 30,000 سے بھی زیادہ کا مل رہا ہے، تو یہ 1 کے بدلے میں 6,000، یعنی 6 لاکھ % جو ہے وہ ہمیں اس میں ملے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ خیرن فرمایا، اس سے بھی کہیں بہتر ملے گا۔
تو پھر ہم کیوں سستی کریں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان راتوں میں اللہ کی یاد کریں، عبادت کریں۔ اور دیکھیے ایک اور حدیث شریف بخاری شریف کے حدیث نمبر 35 میں فرمایا، من یقوم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شب قدر کو قیام کرے، یعنی اس کی رات کو عبادت کرے، ایماناً اس حال میں کہ وہ ایمان کے ساتھ ہو، عقیدہ اس کا درست ہو، واحتساباً اور ثواب کی نیت ہو، یعنی رب کو راضی کرنے کی نیت ہو، دکھاوا نہ ہو، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اور کیا چاہیے؟ ہم اس میں کوشش یہ کریں کہ دکھاوا اور اس سے دکھاوے سے اور ایسے کاموں سے بچیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ اخلاص کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جھک کر عبادت کریں۔ اس میں نوافل بھی ہو سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی، درود پاک پڑھنا بھی، دینی علم حاصل کرنا بھی، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دعا میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو پھر میں اس میں پڑھوں کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قولی، تو یوں کہا کر، یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کر، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ تو بہرحال یہ دعا بھی تحفہ ہے شب قدر کا۔ آپ ان راتوں میں یہ جو طاق راتیں ہیں خاص کر، ان میں یہ دعا ضرور پڑھا کریں۔ دعا کے الفاظ میرے ساتھ دہرا لیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے۔